اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جس سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے پیاروں سے بھی پیار کیا جاتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ادب و احترام، ان کا پیار، یہ دیکھنا ہو کسی کے دل میں کتنا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جن سے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پیار کرتے تھے، اس کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. نبی کی بیوییں، نبی کے اہل بیت، نبی کے اصحاب، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کی عزت کا دفاع کیا جائے. جو شخص اپنی زبان کو دراز کرتا ہے پیارے حبیب کے پیاروں کے خلاف، وہ وادی ایمان میں نہیں ہے، وہ نفاق اور کفر کی وادی کا باسی ہے. قرآن حکیم بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوییں تمہارے لیے تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں، اور جس کے دل میں ماں کا ادب نہیں ہوتا وہ نہ اس دنیا کے اندر کچھ پا سکتا ہے، اور آخرت کی ذلتیں بھی انہی کے لیے ہیں جو امت کی ماؤں کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں. آئیے قرآن حکیم ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کے دفاع کے بارے میں کیا درس دیتا ہے. مالک فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک، جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، ان کے بارے میں قرآن کیا درس دے رہا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے وہ تمہارے اندر کا ہی ایک گروہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس بہتان کے بارے میں جس نے جتنا کلام کیا وہ اتنا ہی گناہ اپنے سر پہ اٹھائے گا. اس شر میں جتنا ہی حصہ لیا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا، اور جس نے اس گناہ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا یعنی رئیس المنافقین
مالک فرماتا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا، کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کے بارے میں نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو لوگوں نے گفتگو کی، منافقین نے جو گفتگو پھیلائی، اللہ کہتا ہے تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال الا اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به۔ سیدنا زید کہتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جسے خم کہتے ہیں، حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا اے لوگو انما انا بشر، پیارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ نبی فرمائے میں بشر ہوں، اور اگر اب بھی کوئی عقیدہ رکھے کہ بشر کہنا نبی کو گستاخی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نور من نور اللہ ہے، وہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، وہ بظاہر بشر ہے، حقیقت میں وہ نورانیت کا لباس پہن کر آئے ہیں، تو کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ٹھکرا رہا؟ پیارے نبی خود فرما رہے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے اور میں اسے لبیک کہوں، مجھے موت تو آنی ہے، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے اور میں لبیک کہوں، موت کے پروانے پر میری روح قبض کر لی جائے، میں فوت ہو جاؤں، میں یہ جہاں چھوڑ کے اگلے جہاں چلا جاؤں، تو یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، اس کو پکڑے رکھنا، اس کو قابو رکھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ تلقین فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اس میں نور ہے، یہ قرآن اس میں ہدایت ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو پکڑے رکھنا، اس سے چمٹ کے رہنا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں اس کتاب کو تھامے رکھنا، اس میں نور ہے، اور مولوی کیا پٹی پڑھاتے ہیں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں اس قرآن کو نہ چھوڑنا، اس میں ہدایت ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب میں ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں۔ ہدایت نامی چیزیں دنیا میں بیٹھ کے تسلیم نہیں ہوتی، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخری ایام کے اندر، آخری زندگی کے ایام ہے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں اور اس قرآن کو قابو رکھنے، پکڑنے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کر رہے۔ پھر فرمایا پہلی چیز تو قرآن، اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسرا میں اپنے اہل بیت
تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیارے حبیب پر وفات کا وقت قریب آیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا اے اللہ کے حبیب اوصینا، قال اوصیکم بالسابقین الاولین من المہاجرین وبأبنائہم ومن بعدہم الا تفعلوه لا يقبل منکم صرف ولا عدل، رواہ طبرانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں مہاجرین جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں، ان کی اولادوں کے بارے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان کے بعد آنے والے تابعین کے بارے میں ان کا ادب و احترام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، ایمان لے کر آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں نچھاور کی، اپنا مال قربان کیا، آپ کے دست و بازو بنے، آپ کے ساتھی بنے۔ میں ان کے بارے میں، ان کی اولادوں کے بارے میں، ان کے تابعین کے بارے میں جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے بارے میں ادب و احترام کی وصیت کرتا ہوں، اور سنو جو ان کا ادب و احترام نہیں کرے گا اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ جو پیارے نبی کے صحابہ مہاجرین سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کا ادب نہ کرے، ان کی اولادوں کا ادب نہ کرے، ان کے تابعین کا ادب نہ کرے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اور جن ظالموں کے یہ عقیدے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ ارتد الناس بعد النبی الا 4، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور صرف 4 مسلمان رہے۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج و زکوٰۃ کیسے قبول ہوں گے جب پیارے نبی اعلان فرما کر جا رہے ہیں جو میرے مہاجر صحابہ ان کی اولاد اور ان کے تابعین کا نہ ادب کرے نہ احترام کرے، اللہ نے نہ اس کا فرض قبول کرنا ہے نہ نفل قبول کرنا ہے۔ جو صرف ادب و احترام کے معاملے میں کمی کرے اس کے لیے تو یہ وعید ہے، اور جو تمام صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتا پھرے، کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں اسے اللہ کے نبی سے پیار نہیں جسے صحابہ سے پیار نہیں، اسے اللہ کے نبی سے پیار نہیں جسے صحابہ کی اولاد سے پیار نہیں، اسے اللہ کے نبی سے پیار نہیں جو تابعین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کا ادب نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے قال ابو بکر رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی محبت پہ، پیارے نبی سے ان کا ادب و احترام کا ماجرا، کہنے لگے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ محمد کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، اچھا سلوک کروں، اس سے زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کے طریقے ہیں۔ جو ان راہوں پہ چل کے آئے اس کی محبت قبول ہوگی، اور جو ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ محبت کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق ہے ہمارے مصطفیٰ کا، ہمارے پیارے حبیب کا،
کہ آپ سے جفا نہ کی جائے، آپ سے بے وفائی نہ کی جائے، آپ کے حکموں سے منہ نہ موڑا جائے، آپ کے ساتھ وفا ہو، جو حکم آپ دے کر گئے ان کو مانا جائے، آپ نے اپنا جو مقام ہمیں سمجھایا اس کو تسلیم کیا جائے، اور آپ کی محبت میں زیادتی نہ کی جائے، ان کو مقام نبوت سے بلند کر کے اللہ والا مقام نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ فرمان صحیح بخاری میں روایت کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ عیسیٰ ابن مریم کون تھے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ ہم عیسیٰ کو عبداللہ نہیں مانتے، ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر کے جا رہے، ڈرا کے جا رہے، سمجھا کے جا رہے، روک کے جا رہے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے اٹھایا، عبداللہ سے اٹھا کے ابن اللہ بنایا۔ اے میری امت تم یہ عمل نہ کرنا، مجھے میرے مقام پہ رہنے دینا۔ وہ مقام میں کیا بیان کروں، کوئی اور کیا بیان کرے، وہ مقام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ۔ یاد رکھو مقام مصطفیٰ کو، یاد رکھو مقام محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مسجدوں سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور ہے۔ اور پیارے حبیب فرما رہے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا فَإِنَّمَا أَنَا نُورُهُ، میں تو اس کا نور ہوں۔ وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ مولوی پٹی پڑھاتے ہیں، اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، بس میں اس کا بندہ ہوں۔ اب تم کیا کرنا، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، تم بھی کہنا اللہ کا بندہ، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے مقام سے بلند کر کے اللہ والی صفات دیتا ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا بناتا ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے، حقیقت میں اس نے لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، اس نے مقام مصطفیٰ کو پہچانا نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ کیا آج کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری کا شکار نہیں ہو گئی، اس بیماری کا شکار نہیں ہو گئی؟ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے، حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے، بس ایک رب محمد نہیں، باقی سب کچھ محمد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وجہ اللہ محمد ہے تو پھر محمد اللہ ہوئے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا، تم بھی کہو عبد اللہ، اللہ کا بندہ، وَرَسُولُ، اور اس کا رسول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت نہیں ہے کہ آپ کو مقام عبدیت سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ بٹھا دیا جائے، اللہ کی صفات دے دی جائے، یا آپ کو وجہ اللہ مانا جائے۔ یہ عقیدے بربادی کے عقیدے ہیں، شرک کی دلدل کی طرف لے جانے والے عقیدے ہیں، جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے اور انسان ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔
सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सैयदना अबू हुरैरा उम्मत के लिए बयान करते हैं, सुनिए। प्यारे नबी ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लू अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु मा कुंतुम, रवाहु अहमद। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र पे ईद ना बनाना, मेला ना लगाना, उर्स ना लगाना, इकट्ठ ना करना। मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, मेरी कब्र को उर्स ना बनाना। आज तो हर गली में उर्स है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गलियों में घूमिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई बाबा जी नजर आ जाएगा, कोई ना कोई शाह जी नजर आ जाएगा। कहाँ किसी का उर्स, कहीं किसी का उर्स, कहीं किसी का उर्स। वो उर्स बनाने के लिए लोग इंडिया वाले इंडिया से चल के पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया पहुंच रहे हैं। करोड़ों रुपए गरीब आवाम के खून की कमाई वो इन दरबारों के नजर की जा रही है। मैं अल्लाह के लिए दर्द के साथ, छेड़ना मकसूद नहीं, तंज करना मकसूद नहीं, मोहब्बत, दर्द और प्यार के साथ सवाल करता हूँ, कायनात के सारे पीरों, बुजुर्गों, फकीरों की कब्र क्या मोहम्मद करीम की कब्र के बराबर हो सकती है? अफजल है सारी कब्रों में प्यारे नबी की कब्र। अरे कोई तो दफन हुआ बगदाद की गलियों में, कोई दफन हुआ बरेली की गलियों में, कोई दफन हुआ खाना भवन की गलियों में, कोई दफन हुआ मुल्तान की गलियों में। जहां मेरे प्यारे हबीब दफन हुए, अल्लाह ने उसको जन्नत बना दिया। वो रियादुल जन्नह में दफन हुए। प्यारे नबी के हुजरे से लेकर आपके मिंबर तक, आपकी जिंदगी के अंदर इस जगह को अल्लाह ने जन्नत का बाग करार दिया। सबसे प्यारी खबर प्यारे नबी की है। अब सोचिए अल्लाह के लिए, जब नबी करीम की कब्र पे मेला नहीं लग सकता तो किसी और बाबे की कब्र पे लग सकता है? अकल वालों, अकलमंदों, इस अकल को इस्तेमाल करके सोचो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी कब्र पे मेला ना लगाना, तो और किसी बाबे का मेला कैसे लगेगा? जब अल्लाह के नबी की कब्र पे आके आपका उर्स नहीं बनाया जा सकता तो किसी और का कैसे बनाया जाएगा? जब प्यारे नबी की कब्र पे चादरें नहीं चढ़ सकती और किसी की कब्र पे कैसे चढ़ेगी? जब नबी की कब्र पे सजदे जायज नहीं है, नबी की कब्र का तवाफ जायज नहीं है, तो अल्लाह की कसम लाल शहबाज कलंदर की कब्र का तवाफ भी जायज नहीं है। ये प्यारे नबी की तालीम है। तुमने कलमा मेरे रसूल का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कलमा पढ़ा है उसी की बात तुम्हें सुनाता हूँ। वो अपनी कब्र के बारे में कहकर जा रहे हैं, ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, मेले की जगह न बनाना, उर्स की जगह न बनाना, इकट्ठ की जगह न बनाना, बल्कि क्या करना, वसल्लू अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु मा कुंतुम, जहां कहीं हो तुम वहां से दरूद पढ़ो, अल्लाह के मलाइका तुम्हारे दरूद को मुझ तक पहुंचा देंगे। आज तो डायरिये, जंतरिये छपी हुई लोगों की जेब में है। आज वहां मेला है, कल वहां मेला है, आज उस बाबे का उर्स है, कल उस बाबे का उर्स है। सिर्फ उर्स नहीं मनाया जाता, बाबा जी की कब्र को अर्के गुलाब से गुस्ल भी दिया जाता है। खैर चोली सवाली दी पा देंगे, ऐब वेखते देख मंग के, मोर का नहीं दाता हज मेरी, तू सच्चे दी तो देख मंग के। ये चाक नू नहीं हो दाता दिया दी दादा, दिया दी दादा, चाक नू नहीं हो दाता दिया दी दादा, मान रख लेंदा रखियां दी दादा।
بابا جی کی قبر کی چادروں کو بدلا بھی جاتا ہے. جو دلہا کلا پہنتے ہیں، صحرا باندھتے ہیں، ہندوؤں کی عادات پہ چلتے ہوئے بابا جی کی قبر کا سرہانے کے پتھر پہ کلا رکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ پوچھا ایک ملنگ سے یہ کیا ہے؟ یہ بابا جی کی شادی ہے. کڑی دے بھی کہو کتھے جدھر بیاہ کرن دے ہو کتھے؟ کہاں یہ تو فوت ہو گیا. کہا بس یہ اوپر سے فوت ہوا، حقیقت میں یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور آج بابا جی کی شادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کی قبر پہ جا کے یہ کچھ کیا جو تم اپنے بابوں کی قبروں پہ کر رہے ہو. درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ راہ توحید کا راہی بنانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں. چھیڑتا نہیں ہوں، طنز نہیں کرتا ہوں، کسی کو جلانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے پیارے بھائی، دین بند ہو چکا ہے محمد کریم کی زندگی میں. آپ کی وفات سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم جاری ہو چکا، دین کمپلیٹ ہے. اگر یہ قبروں میں آ کے میلے لگانا، یہ پیروں کی شادیاں کرنا، یہ باپوں کی قبروں کو دھونا، ان کی چادروں کو تبدیل کرنا، ان کی تاریخیں فکس کرنا، ان پہ آ کے عرس لگانا دین تھا، تو کیا مصطفیٰ نے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ یہ سب کچھ کیا؟ کیا میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے حجرہ عائشہ میں آ کر یہ سب کچھ کیا؟ کیا فاروق اعظم نے مصطفیٰ کی قبر پہ یہ سارا کچھ کیا؟ کیا عثمان غنی نے کیا؟ کیا سیدنا علی نے کیا؟ کیا سیدنا حسن نے کیا؟ کیا سیدنا امیر معاویہ نے کیا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جتنی ان کو رسول اللہ سے محبت تھی کائنات میں کسی اور کو ہو سکتی؟ جہاں کہیں ہو وہاں سے درود پڑھو. تمہارا درود پیارے حبیب فرما رہے ہیں تم کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. حدیث ایک مسئلہ اور یہاں سمجھا رہی ہے. جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، تو جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تم جہاں بھی درود پڑھو گے میں سن لیتا ہوں، میں تو وہاں موجود ہوتا ہوں. فرمایا نہیں، تم درود پڑھو جہاں کہیں ہو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کیا معنی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ ہے، آپ برزخ کے جہاں کے اندر ہیں، دنیا سے رشتہ ختم ہو چکا ہے. تمہارا درود اللہ کے ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر موجود نہیں ہوں. کاش ان احادیث کو ہم نیوٹرل ہو کے سمجھیں، کاش ان احادیث کو، احادیث رسول کو، فرامین رسول کو نیوٹرل ہو کر سادگی سے سنیں اور اپنے عقیدوں کو حدیث کے مطابق کرتے جائیں. ہلاکت اور بربادی کب ہوتی ہے؟ جب انسان عقیدہ پہلے بناتا ہے، دلیل بعد میں ڈھونڈتا ہے، پھر یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اور جب انسان حدیث کو سنتا ہے، فرمان مصطفیٰ کو سنتا ہے، قرآن کی آیت کو سنتا ہے، سن کر عقیدہ بناتا ہے، یہ ہدایت کی راہ کا راہی ہے اور یہ ضرور اللہ کی رحمت سے ہدایت کو پالے گا. تو عقیدہ بنا کر دلیل تلاش نہ کیجئے، دلیل سن کر اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے. اللہم، یہاں تو اپنی قوم کو منع کیا نا، صحابہ کرام کو منع کیا، اپنی امت کو منع کیا. اب یہاں اللہ کے نبی دوسرے فرمان میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ سنیے. اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. پیارے نبی منع فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع
کرنے والوں، اے قبروں کا طواف کرنے والوں، اے قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینے والوں، اے قبروں کو ریشمی چادروں سے ڈھانپنے والوں، اے قبروں کی پوجا کرنے والوں، اے قبروں کی طرف منہ کر کے حالت نماز اور حالت قیام میں کھڑے ہونے والوں، اے قبروں کی طرف خشوع سے خضوع سے روتے ہوئے گھٹنوں پہ چلتے ہوئے آنے والوں، یہ قبر مصطفیٰ کے بارے میں مصطفیٰ کی تعلیم، آپ کی دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو نہ بنانا وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا، لوگ اس کی عبادت کی طرف نہ دوڑیں۔ میں پھر آپ سے ادب و احترام سے سوال کرتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی قبر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری آرام گاہ، جب اس کو سجدے، اس کی پوجا، اس کے لیے رکوع و طواف، اس کے لیے نظر و نیاز، اس کے لیے رکوع، اس کے لیے قربانیاں، اس کی عبادت والے معاملے نہیں ہو سکتے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بابا نہیں ہے جس کی قبر مصطفیٰ کی قبر سے پیاری ہو اور وہاں پہ یہ عمل ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث کو بیان کریں، من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو احادیث رسول نہ کہیں، ان کو بیان نہ کریں۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ، وہ اپنی بیٹھک، وہ اپنی جگہ آگ کے اندر بنا رہا ہے۔ جو جان بوجھ کے اسے یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، بس اپنی بات کو منوانے کے لیے، جی حدیث میں آیا ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، موضوع، من گھڑت، جھوٹی روایت، اس کو حدیث رسول کہنا اور پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑی ہلاکت کا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ آگ کے اندر بنا لے۔ ابو داؤد میں سیدنا ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میری امت کے اندر جھوٹے آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر کسی کا یہ گمان ہوگا، ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوگا، ہر کوئی یہ سمجھے گا أَنَّهُ نَبِيٌّ کہ وہ نبی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبوت کے ڈاکوؤں کے بارے میں، ان جھوٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی مقام نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے آئیں گے، وہ ڈاکے ڈالیں گے، وہ اعلان کریں گے، وہ اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو دعوتیں دیں گے، ان کو جنت کی بشارتیں سنائیں گے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سب کذاب ہے، وہ جھوٹے ہیں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب ہو، یا ماضی قریب کا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا اس کے بعد قیامت تک کتنے لوگ دعویٰ کریں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ مقام رسالت کے دشمن ہیں، یہ توہین رسالت کا ارتکاب کر کے ملت اسلامیہ سے خارج ہو کے کفر کی وادی میں جا گرے ہیں۔ پیارے حبیب آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر پیارے حبیب پہ آیا کرتے تھے، آپ کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کسی میں وحی نہیں آتی۔ لوگوں کے تو دعوے ہیں
لوگ تو اپنے پیر بابا حضرت شیخ مرشد کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان پہ بھی فرشتے آتے ہیں، اور جو جھوٹے نبی بن بیٹھے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب کے اندر اپنے اوپر آنے والے ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ پیسے لے کر میرے پاس آتا۔ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ایک فرشتہ آتا جو مجھے پیسے دے کر جاتا، اور اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ ٹیچی ٹیچی، لا الہ الا اللہ۔ آپ جانتے ہوں گے ٹے اور چے یہ دونوں لفظ عربی میں، جی ٹے اور چے عربی میں، لیکن انگلش میں تو ہے نا، انگلش میں ٹی ہے، انگلش میں ٹی ہے، سی ایچ ہے، چے کی آواز دیتا ہے۔ مرزا صاحب کے اوپر جو ٹیچی ٹیچی فرشتہ آتا تھا وہ اللہ کی طرف سے نہیں، برطانیہ کی طرف سے آتا تھا، انہی کے بنائے ہوئے نبی تھے۔ یہ اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنے بابوں کے بارے میں یہ سمجھنے والے کہ اس پہ وحی ہوتی ہے، فرشتہ اترتا ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مصطفیٰ آخری نبی، آپ فرما کر کے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کسی پر کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا۔ ہمارے کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ پیر عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر سے رونے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے جا کے پیر جیلانی سے کہا کہ پیر صاحب یہ مردہ بیچارہ، اس کو بڑا عذاب ہو رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، نظر کرم فرما دیجئے اس کا عذاب کم ہو جائے۔ تو پیر جیلانی نے پوچھا یہ میرا مرید تھا؟ کہا نہیں، آپ کا مرید تو نہیں تھا۔ اچھا اچھا اچھا، اس نے کبھی میرے دسترخوان سے روٹی کھائی تھی؟ کہا نہیں جی، کبھی آپ کے دسترخوان پہ بھی نہیں آیا۔ اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ کہا نہیں جی، ہمیں نہیں یاد اس نے آپ کے پیچھے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ کبھی میری محفل میں آ کے بیٹھا تھا؟ کہا نہیں جی، آپ کی محفل میں آ کے بھی نہیں بیٹھا۔ تو پیر جیلانی نے اپنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا کہ ابھی ابھی فرشتوں نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ یہ آپ سے محبت کیا کرتا تھا، اس کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا پر یہ کبھی آپ کے پاس آیا بھی تھا۔ اللہ نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا، اور واقعی اس مردے کی قبر سے چیخ و پکار کی آواز بند ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت معاد علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدو نا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے، اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے جسائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے۔
کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے. تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی. اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پیارے نبی آخری نبی نہیں ہے؟ کیا نبوت کا سلسلہ فاطمہ کے بابا پر ختم نہیں ہوا؟ کیا آپ پر وحی کا سلسلہ رک نہیں گیا؟ کیا ابھی بھی ملائکہ خبریں لے کر پیروں کے اوپر اترتے ہیں؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے کہ کسی انسان کو یہ اتھارٹی دی جائے، اس کی شان کو اتنا بلند کیا جائے کہ اسے جب ضرورت پڑتی ہے فرشتہ آ کے اسے خبر دے دیتا ہے اور اس کے اوپر بھی پیغام اترتا ہے. پھر آپ نے لا نبی بعدی کے حق کو سمجھا ہی نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، وہ آپ کی توہین نہیں کرتا، وہ اللہ سے دشمنی لے رہا ہے. اسلام میں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. آئیے قرآن حکیم کے اور احادیث مبارکہ کے دلائل کو اپنے سامنے رکھیں. مالک فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کی توہین کرے، اگر کوئی پیارے حبیب پر طنز کرے، اگر کوئی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائے، آپ کی توہین کرے، آپ کی شان میں کمی کرے، دنیا میں کوئی انتقام لے یا نہ، مالک کا اعلان ہے اے مصطفیٰ تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. ہم کافی ہیں انتقام لینے کے لیے ان سے جو آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، وہ وادی اسلام سے نکل کر وادی کفر میں جا چکا ہے، وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جنگ سے واپسی پہ آپ تشریف لا رہے، کچھ لوگ سفر میں بیٹھے، پڑاؤ ڈالا تو باتیں کرنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں. ایک کہنے لگا یہ نبی کے ساتھ جو یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ نعوذ باللہ پیٹو ہیں کھانے میں، باتونی ہے بولنے میں، بزدل ہے لڑنے میں. پیارے نبی کے کبار قراء صحابہ کے بارے میں یہ توہین کے جملے کہے. ایک نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، میں تیری یہ بات ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا. یہ صحابی پیارے حبیب کے پاس پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل آسمان سے اتر آئے. مالک یہ فرمان لے کر آئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھو انہوں نے یہ کیا باتیں کی ہیں تو یہ جواب میں کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، وقت گزاری کر رہے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرنا، آپ کی توہین کرنا، پیارے نبی کے اصحاب کے ساتھ مذاق کرنا. انہوں نے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی، لیکن مالک نے کیا کہا؟ اب اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. اب نتیجہ سن لو، تمہاری اس گفتگو کا رزلٹ کیا نکلا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا، معذرت پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. تم ایمان لے آئے تھے لیکن اللہ، اس کے رسول، اس کی آیات، رسول کے صحابہ سے
بدتمیزی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، توہین کرنے کے جرم میں اللہ نے تمہیں دوبارہ کافر قرار دے دیا ہے۔ اگر تمہارے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ تم مجرم ہو۔ اگر تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیا جائے تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا ملے گی کیونکہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا اسلام میں قتل ہے، بھلے وہ پیارے نبی کے توہین کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ سیدنا ابی برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت عند ابی بکر رضی اللہ عنہ وارضا، میں سیدنا ابو بکر کے پاس بیٹھا تھا، فتغیظ علی رجل فاشتد علی، وہ ایک شخص پہ ناراض ہونے لگے، غصے ہونے لگے اور ان کا غصہ بہت بڑھ گیا۔ فقلت تأذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے خلیفہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہو اضرب عنقہ، میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ آپ کو اس شخص پہ بہت غصہ آیا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہو میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ فاذهبت کلمتی غضبہ فقام فدخل فارسل الی فقال ما الذی قلت آنفا، میرا یہ جملہ سن کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ کہنے اپنے حجرے میں چلے گئے، پھر مجھے بلایا اور کہا ابھی تو نے کیا کہا تھا، ابھی تو نے کیا کہا تھا، کس بات کی اجازت لی تھی؟ قلت ائذن لی اضرب عنقہ، میں نے کہا تھا مجھے اجازت دو میں اس کی گردن کاٹ دیتا ہوں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ قال اکنت فاعلا لو امرتک، سیدنا ابو بکر کہنے لگے اگر میں تجھے حکم دیتا کیا تو واقعی اس کو قتل کر دیتا؟ اگر میں تجھے حکم دیتا کیا واقعی تو اس کو قتل کر دیتا؟ قلت نعم، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے خلیفۃ رسول اگر آپ مجھے حکم دیتے میں لازم اس کو قتل کر دیتا۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیے، قال واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کسی بشر کے لیے جائز نہیں رسول اللہ کے بعد کہ کوئی اس کی گستاخی کرے، اس کی توہین کرے، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ شان بشر میں سے صرف رسول اللہ کی شان ہے۔ کس میں سے؟ جی بشر میں سے، نور من نور اللہ میں سے نہیں۔ سیدنا ابو بکر یہاں پھر یاد کروا رہے ہیں پیارے حبیب کی بشریت کو۔ بشریت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو اس کی ساتھ توہین والا، گستاخی والا، بدتمیزی والا معاملہ کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ صرف بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کعب بن اشرف یہودی گستاخ رسول تھا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا۔ ایک دن پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کرے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ آپ نے کہا اسے قتل کر دو۔ کہا پھر اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے مجھے آپ کے بارے میں بھی کچھ اپنی زبان سے کہنا پڑے، کوئی ایسے جملے جس کو میں یقین دلا سکوں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ کہ میں ہی ایمان سے فارغ ہو جاؤں۔ آپ نے کہا تجھے اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ چلتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس آتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل چل کے ہم تو غریب ہو گئے، کبھی یہ چندے مانگتے ہیں، کبھی صدقات مانگتے ہیں، ہم تمہارے پاس کچھ غلہ ادھار مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی سے کیا، ابھی تو دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ کہا بس اب اس کے ساتھ چل جو پڑے ہیں، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ہم اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا غلہ ہمیں کچھ غلہ دے دو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس اپنی بیویوں کو رہن رکھو۔ کہا تو بڑا خوبصورت ہے، سردار ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، اپنی بیویوں کو تیرے پاس رہن رکھ کے ان کو فتنے میں ڈالنا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ کہا یہ بھی مشکل کام ہے، لوگ ہمارے بیٹوں کو تانے دیا کریں گے کہ تمہارے باپ نے
چند کلو غلے کی وجہ سے تمہیں رہن رکھا تھا، ساری عمر کے لیے ان کو تانا ملے گا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رہن رکھتے ہیں۔ اتفاق ہو گیا، واپس آ گئے، اس کے ساتھ دوسرا وعدہ طے ہو گیا، اس وعدے پر پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ ابو نائلہ ان کے ساتھ ہے اور اس کے قلعے کے پاس جا کر آواز دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کے باہر آنے لگتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے بلایا ہے۔ کہا نہ جاؤ، اس آواز میں سے مجھے خون کی بدبو آ رہی ہے، مجھے خون کی بو آ رہی ہے، یہ کسی دوست کی آواز نہیں، یہ دشمن کی آواز ہے، نہ جاؤ۔ اس وقت کی عورتوں کی فراست کا بھی کیا کہنا۔ یہ تو کہنے لگا یہودی کعب بن اشرف، یہ تو میرا رضائی بھائی ہے، اگر اس وقت کسی شریف آدمی کو نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ تو رضائی بھائی ہے۔ قلعے سے باہر نکل آیا، کعب بن اشرف کے سر میں خوشبو لگی ہوئی، خوشبوؤں سے بہکا ہوا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہارے سر میں خوشبو بہت پیاری ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کے اور پھول گیا، عرب کی سب سے زیادہ پیاری خوشبو والی عورت میرے حجرے میں ہے۔ کہا ہمیں بھی سونگنے دو گے؟ تو فوراً اپنا سر جھکا دیا کہ سونگ لو۔ وہ خوشبو سونگی، اسے لے کے آگے چلے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے، یہ اور چوڑا ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا بڑا مزہ آیا تھا آپ کی خوشبو سونگ کے، ایک دفعہ اور نہ ہو جائے؟ کہا لو لو سونگو سونگو، بہت پیاری خوشبو ہے۔ سر نیچے کیا، دوبارہ خوشبو سونگی، تھوڑا سا اور آگے گئے، اس کی تعریف کی، ایک مرتبہ اور ہو جائے۔ جب اس نے تیسری دفعہ سر نیچے کیا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر زور سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا لو اللہ کے دشمن پر قتل کر ڈالو۔ تلواریں بلند ہوئی اور اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ اس کے سر کو اٹھایا پیارے حبیب کے پیارے صحابہ نے اور لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن، یہ آپ کا دشمن، اس کا سر آپ کے قدموں میں ذلیل ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے چہرے روشن ہو، تمہارے چہرے روشن ہو، جس نے اللہ اس کے رسول کے دشمن کو قتل کر دیا۔ توہین رسالت ایسا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو توہین رسالت جس نے یہود و نصارہ کی آنکھوں کا تارا بننا ہوتا ہے وہ یہ قدم اٹھاتا ہے کہ ویسے غریب ہوں، کسی غریب ملک کا باسی ہوں، جب میں یہ جرم کروں گا تو اس جرم کرنے کی وجہ سے مجھے یورپ کے اندر ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، یہ وہ جرم ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے اپنے نبی کے گستاخوں کے لیے انتقام کے طور پر میں تنہا کافی ہوں۔ اور اگر وہ اسلامی اسٹیٹ میں ہونے والا کوئی شخص ہو تو اسلامی حاکم پہ لازم ہے کہ ایسے شخص کی سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ ابو رافع یہودی، گستاخ رسول، پیارے نبی کی گستاخی کرنے والا، آپ کی توہین کرنے والا، اشعار پڑھنے والا، آپ کے دشمنوں کو ابھارنے والا۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصار کو ابو رافع کا کام تمام کرنے کے لیے روانہ کیا اور سیدنا عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو کے رہا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا تم ٹھہرو، میں خبر لے کر آتا ہوں۔ شام کا وقت، رات کا وقت، قلعہ بند ہونے والا، یہ دروازے کے قریب جا کے اپنی چادر لے کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ وہ دربان نے دیکھا، وہ سمجھا کوئی ہمارا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا جلدی آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ یہ اندر چلے گئے، اس نے دروازہ بند کر دیا، چابیاں ایک جگہ پہ رکھ دی۔ انہوں نے چابیوں کا دروازہ بھی، چابیوں کی جگہ بھی دیکھ لی، اور ابو رافع کے پاس شعر و شاعری کی مجلسیں لگی ہوئی، گویے گفتگو کر رہے۔ جب وہ سارے اٹھ کے چلے گئے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سونے کے لیے پہنچا۔ یہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور جہاں سے داخل ہوتے جس دروازے سے، اس کو کنڈی لگا دیتے، اگلے کو کھولتے پھر اندر سے کنڈی لگا دیتے۔ کیوں؟ حالانکہ دروازے کھلے چھوڑنے چاہیے تاکہ جب بھاگنے کا وقت آئے تو مجھے کوئی روکے نہ۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی محبت میں کس مقام پہ پہنچے ہوئے، کنڈیے اندر سے لگا رہے ہیں کہ اس کے قتل ہونے سے پہلے کوئی اس کی مدد کو نہ آ جائے۔ کنڈیے لگا کے اندر آئے، اس کے نیند والے کمرے میں جہاں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا، وہاں کھڑے ہو کر اس کو آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ اسی آواز کے اوپر وار کیا تلوار کا،
द्वार खाली गया। ये बाहर आकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद फिर कहते, अबू राफे, कहा तेरी माँ पर मुसीबत टूटे, तेरी माँ तुझ पे रोए, अभी किसी ने मेरे ऊपर तलवार का वार किया है। जब उसका जुमला लंबा हुआ और उसकी जगह पता लग गई, अबू राफे पर फिर दूसरा वार किया सैयदना अब्दुल्ला ने, और तलवार को उसके पेट में रखकर उसकी पूंछ तक, बिस्तर तक पहुंचा दिया। कहा उस वक्त तक वजन डालता रहा जब तक यकीन ना हो गया कि मोहम्मद का दुश्मन कत्ल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कत्ल करने के बाद बालाई खाने में रहने वाला सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, मैं समझा कि जमीन आ गई है और अभी सीढ़ियाँ बाकी थी, मैंने कदम नीचे रखा, मैं उस सीढ़ियों से नीचे गिरा, मेरी टांग टूट गई। मैंने अपनी पगड़ी से अपनी हड्डी को बांध लिया, अपनी टांग को बांध लिया, किले से बाहर आया और दरवाजे के साथ ही बैठ गया कि उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने कानों से अबू राफे यहूदी गुस्ताखे रसूल की मौत की खबर ना सुन लूं। जब सुबह के बुर्र ने आवाज दी, दरबान दरवाजे पे चढ़ा और उसने कहा, ऐ लोगों, अबू राफे यहूदी की मौत का हम ऐलान करते हैं, वो रात कत्ल हो चुका है। कहा उस वक्त मैं अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास आया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी खबर दी और अपनी टांग का बताया कि अल्लाह के नबी मेरी टांग टूट गई। आपने कहा अपनी टांग को सीधा करो। मुस्तफ़ा अलैहि सलाम ने अपने प्यारे हाथों को उनकी टांग पे फेरा, कहा ऐसे होगी गोया कभी टूटी ही नहीं। ये इंतकाम है तो सहाबा किराम प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों से लेते रहे, और ये गैरत अहले ईमान के दिल में जिंदा रहनी चाहिए। सही बुखारी में सैयदना अनस से रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल मक्का यौम अल-फथ, प्यारे नबी मक्का फतह वाले दिन मक्का में दाखिल हुए। किसी आने वाले ने जा रजुल फक़ाल इब्न ख़तल मुतअल्लिक़ुन बिअस्तारिल कअबा, अब्दुल्ला इब्न ख़तल काबे के पर्दे से लटका हुआ है। ये वो जालिम था, ये वो दुश्मन था जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में अशआर कहा करता था और लोंडियों से ये अशआर कहलवाया करता था, लोगों को बिठाकर प्यारे नबी की गुस्ताखी के अशआर सुनाया करता था। ये मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हो गया। 3 जुर्म थे इसके, प्यारे नबी की तौहीन, मुसलमान होकर मुर्तद होना, और तीसरा जुर्म ये था इसने एक मुसलमान को नाहक कत्ल किया। किसी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो काबे के गिलाफ को पकड़ के लटका हुआ है। आपने कहा इसको यहीं पे कत्ल कर दो, इसको मार डालो। अगर ये काबे के गिलाफ से भी चिपटा हुआ है, ये गुस्ताख रसूल, ये मुर्तद, ये मुसलमान का कातिल, इसके लिए माफी नहीं है, इसको भी कत्ल कर दिया जाए। तबरानी में उमैर बिन उमैया से रिवायत है, फरमाते हैं मेरी एक बहन मुशरिका थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करती थी, मुझसे बर्दाश्त ना होता। एक दिन मैं तलवार को लपेट कर उसके पास गया और अपनी सगी बहन को कत्ल कर डाला। ये ईमान है, ये मोहब्बत रसूल है, ये हकूक़ुन नबी का तकाज़ा है। नबी के दुश्मन बाप हो, नबी के दुश्मन भाई हो, नबी के दुश्मन अजीज हो। जो मोहम्मद का दुश्मन है वो मोहम्मद से प्यार करने वाले का दोस्त नहीं हुआ करता। इस मोहब्बत के इम्तियाज को जगाइए, शादी करते हुए, रिश्तेदारी करते हुए, मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए देखिए, टटोलिए, जैसे उसके माल को चेक कर रहे हो, उसकी जमीनों को चेक कर रहे हो, उसके ओहदे और मनसब को देख रहे हो, उसकी गवर्नमेंट मुलाजमत है या नहीं इसकी तहकीक कर रहे हो। ये भी तो सोचो इसका रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता है, ये नबी का प्यार करने वाला है या नबी का गुस्ताख है, ये नबी के दिए हुए दीन पर है या उस दीन को छोड़कर अपने बनाए हुए दीन पर है। उस मुशरिका बहन को कत्ल कर दिया, उसके बेटों ने, उस औरत के बेटों ने शोर किया, खड़े हुए, चीखे चिल्लाए कि हमारी बहन को उन्होंने मारा है जिनके माँ बाप मुशरिक हैं। सैयदना उमैर कहते हैं मुझे ये ख़तरा लाहिक हुआ कि कहीं गलतफहमी में वो किसी और को कत्ल ना कर दें। मैंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह आपकी तौहीन करती थी, मेरी गैरत बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने उसको कत्ल कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बच्चों से पूछा तुम्हारी माँ का कातिल कौन है, उन्होंने किसी और का नाम लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको असल हकीकत बताई कि तुम्हारी माँ को तो उमैर बिन उमैया उसके भाई ने मारा है क्योंकि वो मेरी तौहीन किया करती थी और उसका खून रायगाह है जो मुस्तफ़ा की तौहीन करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करे, तौहीन करे, याद कर लीजिए उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत बरसती है।
ملعون ہے وہ شخص جو پیارے حبیب کی توہین کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے ذلیل کیا جانے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کے رسول کو، جو توہین کرتا ہے پیارے حبیب کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے اللہ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یہ حقوق سناؤ، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دو، یہ یاد کرواؤ، اپنی بیوی کو یاد کرواؤ، اپنی اولاد کو یاد کرواؤ، پیارے نبی کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں بھی جلاؤ اور اپنے گھر والوں کے سینوں میں بھی جلاؤ۔ پچھلے دنوں ایک شخص کا ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھنے کو ملا۔ استاد اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، بچوں تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہر بچے نے اپنی اپنی خبر سنائی، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ یہ صحابی بننے کا شوق اس کے دل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ تو کہا تمہارے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ تم صحابی بنو گے؟ چھوٹا سا بچہ، اس کو نہیں معلوم صحابی کون ہوتے ہیں، کیسے بنے تھے۔ تو کہنے لگا استاد میری والدہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کی کہانی مجھے سناتی ہے، اور میں اپنی ماں سے وہ کہانیاں سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ صحابہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی سے پیار کرنے والے تھے، نبی کے دین پہ عمل کرنے والے تھے، تو میرا بھی جی کرتا ہے میں صحابی بن جاؤں۔ تو استاد نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اس بچے کے پیچھے اس کی کسی عظیم ماں کی تربیت ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو سنایا احادیث سے، پیارے نبی کے حقوق جو آپ تک پہنچائے، اس کو سن کر سبحان اللہ کہہ کر سو نہ جائیے، اس کو یاد کیجئے، یاد کروائیے، اپنی اولاد کو سنائیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور پیار کے چراغ کو جگا دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، اللہ ہمیں زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اللہ ہمیں زندہ رکھنا تیری عبادت کی دعوت دینے والے بنا کر رکھنا۔ جب موت دینا تو اس حال میں دینا ہمارے دل میں اے اللہ تیری محبت ہو، تیرے حبیب کی محبت ہو، تیرے دین کی محبت ہو، اس دین پہ عمل کرنے والے ہو، اس دین کی طرف دعوت دینے والے ہو، جب تک زندہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام عام کرتے رہیں، اور جب موت آئے وہ بھی اسی حال میں آئے کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند ہو رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔